بسم اللہ الرحمن الرحیم 2018 انتخابات کے بعد عمران خان اقتدار میں ہیں اور ان کے مخالفوں کی ہر رات کانٹوں پہ بسر ہو رہی ہے۔ حکومت اور اقتدار کے باوجود چین کی نیند عمران خان اور اس کے ہمدردوں کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اب اگلے ایک برس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہنگامہ خیز سیاست سے بھرپور ہوگا۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے معروف امریکن اسکالر شیخ حمزہ یوسف کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جب سیاست میں آیا تو طاقتور لوگوں نے میری کردار کشی کی، لیکن آپ اپنی ناکامیوں سے سیکھتے ہیں۔ میں نے 22 سال تک جدوجہد کی اور پھر یہ بھی کہا کوئی بھی معاشرہ قانون کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، اور پاکستان کو مدینے کی طرز پہ ایک فلاحی ریاست بنانا میری زندگی کا مقصد ہے۔ باتیں کپتان بڑی اچھی کرتا ہے لیکن عمل اس کے الٹ۔ ان کی جو بھی کردار کشی ہوئی اس سے ہٹ کر عمران خان کے اس دور میں جو مخالف سیاسی جماعتوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ پھر جو عمران خان اپنے منہ میاں مٹھو بنتے رہتے ہیں اور یہ کہتے تھکتے نہیں کہ ریاست مدینہ بناؤں گا، تو جو اس وقت ملک میں فرشتوں کی حکومت ہے اس بارے میں بھی سب جانتے ہیں۔ اس دور حکومت میں بھی کرپشن ویسی خوب پھیلی پھولی ہے اور بڑی ہے جسے پہلے ہوا کرتی تھی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ سے اس حوالے سے سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اس کے بارے میں شہباز گل کا تو دعویٰ تھا کہ یہ پرانے اعداد و شمار پہ بنائی گئی، لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اسی وقت حکومت کو جھوٹا قرار دے دیا۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ تحریک انصاف کی حکومت میں کرپشن کے ریٹ دگنے ہو چکے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ ایک لمبی فہرست ہے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل، حالیہ شوگر مافیا کے ساتھ سودے بازی ہوئی جس میں مافیا نے تقریباً 150 ارب کی دہاڑی لگائی، حکومت خاموش۔ پھر کرونا فنڈ میں 40 ارب کا جو حساب ہی نہیں ملا، اس سے بڑی کرپشن کیا ہونی۔ علیم عادل شیخ، عثمان بزدار، نور الحق قادری، غلام سرور خان، ڈاکٹر ظفر مرزا، عامر محمود کیانی، زلفی بخاری، فیصل واڈا، سبطین خان، مالن جبار راضی کیس، ہیلی کاپٹر کیس، چینی، آٹا، گیس، بجلی، پیٹرول، ادویات سکینڈل، بی آر ٹی، کون کون سے نام اور کون کون سے سکینڈلز آپ کو گنواؤں۔ اسی حوالے سے رکن خیبر پختونخوا اسمبلی اور وزیر دفاع پرویز خٹک کے بھائی لیاقت خٹک نے کل ہی سلیم صافی کے پروگرام میں بیٹھ کر یہ انکشاف کیا کہ کے پی کے سرکاری دفتر میں انتہا کی کرپشن ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی نیا پاکستان نہیں ہے، وہی پرانا پاکستان ہے۔ ضلعی دفاتر اور ترقیاتی کامروں میں کرپشن عروج کو پہنچ چکی ہے، اور ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ عمران خان کو کرپشن سے آگاہ کرنے کے لیے وقت مانگا تھا، وقت ہی نہیں دیا گیا۔ پھر جو پی ٹی آئی کے ماتھے پہ جھومر ہے اس کا نام ہے فورن فنڈنگ کیس، جس میں غیر قانونی غیر ملکی فنڈز میں تقریباً $30 لاکھ 2 آف شور کمپنیز کے ذریعے اکٹھے کیے گئے، اور یہ رقم غیر قانونی طریقے سے ہنڈی کے ذریعے مشرق وسطیٰ سے پی ٹی آئی ملازمین کے اکاؤنٹس میں بھیجی گئی۔ پھر جو فنڈز بیرون ملک موجودہ اکاؤنٹس حاصل کرتے تھے اسے الیکشن کمیشن میں جمع کروائی سالانہ آڈٹ رپورٹ میں پوشیدہ رکھا گیا۔ اکبر اس بابت نے معاملہ اٹھایا ہوا ہے اور پی ٹی آئی اس چیز سے کنی کتراتی ہے کہ الیکشن کمیشن اس معاملے کی جانچ پڑتال نہ کرے، اس لیے بار بار عدالت سے سٹے لیا جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ عمران خان کا اعزاز یہ ہے کہ کوئی بھی ہائی پروفائل کیس اس حکومت کے دور میں منطقی انجام تک نہیں پہنچا۔ کرپشن کے خلاف جنگ صرف میڈیا تک محدود ہے، اخبارات میں خبریں چھپتی ہیں، چند دن بعد فراموش ہو جاتی ہیں۔ اسکینڈل تو یہ بھی ہے کہ کپاس کی پیداوار نصف سے بھی کم رہ گئی ہے۔ پنجاب میں گندم کی فی ایکڑ اوسط پیداوار تقریباً 10 من فی ایکڑ کم ہے، اور گنے کی فصل کے کسان کو پیسے زیادہ ملے کیونکہ فصل اور فی ایکڑ کاشت پچھلے سال سے کم تھی، لیکن انہیں شاندار پیداوار قرار دیا جا رہا ہے۔ جس طرح جی ڈی پی کی شرح کو اچانک بڑھانا اس حکومت کو کام نہیں آ سکا، اسی طرح زرعی پیداوار کے غلط اعداد و شمار چینی اور آٹے کی قلت اور مہنگا ہونے سے روک نہیں پائے۔ دوسری جانب آئی ایم ایف والا معاملہ تو اس حکومت میں مذاق بن کے رہ گیا۔ عمران خان کی پرانی باتیں اب میں کیا یاد کراؤں، مگر جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے حکومت لیٹی بھی ہے نا اور کشکول لے کر کھڑی بھی ہے، اس سے پہلے تو کبھی آصف زرداری اور نواز شریف کے کرپٹ ادوار میں بھی ایسا نہیں ہوا۔ تازہ ترین اطلاعات تو یہ ہیں حکومت نے آئی ایم ایف سے طے کی گئی شرائط کے مطابق منی بجٹ لانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب حکومت نے 350 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کے لیے ترمیمی فنانس بل میں شیڈول 6 کو ختم کرنا ہے۔ پھر حکومت برآمدات کے علاوہ زیرو ریٹنگ سے بھی سیلز ٹیکس چھوٹ واپس لے لے گی۔ مخصوص شعبوں کو حاصل ٹیکس چھوٹ کو بھی ختم کیے جانے کا امکان ہے، اور ساتھ ہی ٹیکس وصولیوں کو ہدف بنانا، یعنی 5,829 ارب روپے سے بڑھا کر 6,100 ارب روپے تک مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ ترقیاتی پروگرام میں 200 ارب روپے کمی کرنے کی تجویز بھی ترمیمی بل کا حصہ ہے، اور اب جلد ہی ترمیمی بل کابینہ سے منظوری کے بعد قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا، کیونکہ پاکستان کو 12 جنوری 2022 سے پہلے آئی ایم ایف کی شرائط پہ عمل درآمد کرنا ہے۔
یہاں اتنا یاد کرا دوں کہ مشیر خزانہ شوکت طرین نے چند روز پہلے بتایا تھا کہ ہمارا مسئلہ مہنگائی ہے، لوگ پس گئے ہیں، IMF معاہدے کے بعد نیا ٹیکس لگائیں گے نہ بڑھائیں گے، ڈالر 8-9 روپے نیچے آئے گا، جلد تیل کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، اور IMF کو ٹیکس لگانے سے انکار کر دیا۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ شوکت طرین کتنا سچ اس ملک کو قوم سے بول رہے ہیں۔ پھر مجھے یہ کہنے میں ذرا برابر بھی جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری سے جوہری اور قومی اثاثوں کے تحفظ کے حوالے سے بھی کئی سوالات پیدا ہو گئے۔ IMF چونکہ امریکہ کے زیر اثر عالمی ادارہ ہے اور وہ امریکن پالیسیوں کے تسلسل کے لیے قرض لینے والے ملکوں پہ دباؤ بھی بڑھاتا رہتا ہے، حکومت پاکستان کو غیر ملکی قرضوں پر انحصار کی بجائے خود انحصاری کی پالیسی اپنانی چاہیے۔ دنیا میں کسی بھی جگہ ایسا کوئی ماڈل موجود نہیں کہ کسی ملک کی IMF کے قرض سے معیشت ٹھیک ہوئی ہو، بلکہ IMF کے قرض کے باعث معاشی تباہی کی بہت سی مثالیں ہیں۔ ویسے اس سے ملتی جلتی تمام باتیں جب عمران خان اپوزیشن میں ہوتے تھے خوب کیا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں ملائیشیا کی معیشت کو IMF نے تباہ کر دیا، لیکن مہاتیر محمد کی بے باک لیڈرشپ نے IMF سے جان چھڑوائی اور ملائیشیا کو دوبارہ ترقی کی بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ وزیر اعظم عمران خان بلند و باک تقاریر تو کرتے ہیں، لیکن وہ ان پہ عمل درآمد کرانے میں ٹوٹلی ناکام رہے ہیں۔ تحریک انصاف حکومت کوئی ترجیحی ایجنڈا ہی نہیں لے کے آئی۔ اوپر سے تماشا یہ ہے کہ قوم کو کفایت شعاری کا درس دینے والوں نے گزشتہ 4 مہینے کے دوران صرف قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں 72 کروڑ روپے خرچ کر ڈالے، کھانے پر 4 کروڑ 29 لاکھ اور اوور ٹائم پر 82 لاکھ، پیٹرول پر 83 لاکھ، 12 کروڑ 87 لاکھ اعزازی تنخواہوں کی مدد میں دوروں پر، اور 3 کروڑ 48 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ اس لیے میں مجبور ہوں یہ کہنے پہ کہ موجودہ حکمران بھی تبدیلی کے نام پہ ماضی کی حکومتوں کا تسلسل ہیں جو اقتدار سے لطف اٹھانے کے سوا کچھ نہیں کر رہے۔ اس حوالے سے آپ جماعت اسلامی کی سیاست سے متفق ہوں یا نہیں، پر اسلام آباد میں یوتھ مارچ سے خطاب کے دوران امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بات بالکل ٹھیک کی کہ تحریک انصاف کی حکومت پاکستان کو 30 سال پیچھے لے گئی ہے۔ 2023 میں عوام عمران خان کو آئینہ دکھائیں گے، جو نوجوان انہیں اقتدار میں لائے وہی بگائیں گے۔ اور پھر کل مولانا نے لڑکانہ میں اچھے خاصے مجمع میں بڑی دھواں دار بیٹنگ کی ہے۔ انہوں نے کہا ملک کو بین الاقوامی کالونی نہیں بننے دیں گے، پاکستان کے سب سے بڑا مالیاتی ادارہ IMF کے ماتحت ہو چکا ہے، فاٹا اور کشمیر دونوں کا ایسا کوئی وارث نہیں، اور پاکستان کی بقا کی جنگ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہا ہمارا نوجوان بہت مظلوم ہے، اس کو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دے کے 1 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کیا گیا، 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا ہے لیکن 50 لاکھ لوگوں کو بے گھر کیا گیا۔ یہ نعروں سے ملک نہیں چل سکتا۔ جو حکومت خود دھاندلی کے ذریعے آئی وہ خود دھاندلی کے متعلق قانون سازی کروا رہی ہے، حالانکہ اس مشین کو پوری دنیا مسترد کر چکی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ PDM میں مولانا فضل الرحمان اور قوم پرست جماعتیں تحریک کو فیصلہ کن مرحلے کی طرف لے کے جانا چاہتی ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت اس بارے میں مشاورت کے لیے وقت مانگ رہی ہے۔ دیکھا جائے تو اس وقت PDM کی جماعتیں مسلم لیگ نون کی سیاست سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر پا رہی، کیونکہ کبھی مسلم لیگ نون کی سیاست میں یکدم تیزی آ جاتی ہے اور پھر اچانک اس میں ٹھہراؤ آ جانے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ کہیں کو بات چیت چل رہی ہے، اور شاید ان کو اس بات چیت کا نتیجے کا انتظار ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق قوم پرست جماعتوں نے اس پر شکوہ بھی کیا اور کہا کہ لانگ مارچ اور دھرنے میں پنجاب کی بھرپور شرکت ہی تحریک کو نتیجہ خیز بنا سکتی ہے۔ فی الحال میری نظر میں عوام ہر طرف سے پس رہے ہیں، کیونکہ حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن میں بھی عوام کے دکھوں کا مداوع کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس چینل کو دیکھتے رہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اس کو سبسکرائب کریں۔ مزید اپڈیٹس اور ہماری جو سٹوریز ہیں وہ آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔